فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلوغ المرام کا درس ابھی کتاب ہم نے آغاز نہیں کی، اس سے پہلے کچھ اہم باتیں ذکر کر رہے تھے جن میں حدیث کے بارے میں، حدیث کی فضیلت کے بارے میں، علم حدیث کیا ہے، علم حدیث کے کچھ مصطلحات، اور اسی طریقے سے گزشتہ درس میں فقہ کے بارے میں بعض چیزیں ہم نے بتائی کہ اسلامک فقہ کے سورسز کیا ہیں، اس کے بارے میں بات آئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ قرآن اور حدیث یہ اصل اور اہم مصدر ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن اور حدیث ہی سے اجماع اور قیاس لیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل میں نے کل بتایا تھا، گزشتہ درس میں بتایا تھا۔ آج کے درس میں ایک اہم ٹاپک انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے اسلامی فقہ کی تاریخ۔ فقہ کا مطلب عربی زبان میں سمجھنے کو کہتے ہیں، لیکن جب یہاں علمی اصطلاح میں بات کرتے ہیں تو فقہ سے مراد دین کے وہ مسائل، وہ احکام جس کا تعلق حلال اور حرام سے ہے، اس کی دلیل کے ساتھ فقہ کے مسائل ہم معلوم کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جو ہے شریعہ کی جو دین کے جو علوم ہیں وہ مختلف ہیں، عقیدہ ہے، اسی طریقے سے سیرت ہے، فضائل ہیں، احکام ہیں، جی یہ ساری باتیں بتائی تھی۔ تو فقہ کے بارے میں، کیونکہ ہم بلوغ المرام کی جو کتاب ہے، ایک کتاب حدیث کی کتاب ہے جس میں فقہ کے مسائل کی دلیل بتائے گئے ہیں۔ فقہ کے جو مسائل آتے ہیں شریعت کے، وضو کے، عبادات، اور اسی طریقے سے احکام، معاملات وغیرہ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کی دلیلیں ذکر کی گئی ہیں، پروف۔ ان پروف کو پڑھتے ہوئے ساتھ یہ بتائیں گے کہ اس مسئلے میں علماء نے کیا کہا، علماء کا قول کیا ہے، مشہور جو مذاہب ہیں ان مذاہب کا کیا فتویٰ ہے، یہ ہم بتائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں آنے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ فقہ کا اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ اگر ہم اسلامک فقہ کو تقسیم کریں گے تو تقریباً 6 مرحلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، 6 پیریڈز۔ سب سے پہلا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ اس کو 2 مرحلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک مکے کا، ایک مدینے کا۔ مکے میں شریعت کے فقہ کے تفصیلی مسائل نہیں آئے، عام جنرل، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، ظلم نہ کرو، اخلاق کی باتیں، زنا کے قریب مت جاؤ، ناجائز طور پر کسی جان کو قتل نہ کرو، ناپ تول میں انصاف کرو، ایسی باتیں مکے میں آئیں۔ یہ جنرل باتیں ہیں، اس کی تفصیلات نہیں آئیں۔ جتنے بھی لاز ہیں تفصیل کے ساتھ، چاہے وہ خاندانی مسائل ہوں، کرمنل مسائل ہوں، یہ سب جو ہے مدینے میں آئے۔ مکے میں جو ہے
مختصر طور پر ان کا ذکر ہوا. جیسے سورہ انعام میں آپ دیکھیں گے، سورہ انعام مکی صورت ہے، 6ٹھی صورت. اس میں بعض چیزوں کا ذکر ہوا، یہ کھاؤ نہیں، یہ کھاؤ، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام سے کسی جانور کی قربانی دی جا رہی ہے تو اس کو مت کھاؤ، کفر کے مسائل، یہ ساری چیزیں مکی صورتوں میں ذکر کی گئی، مکے میں ہوا. لیکن مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد، ایک اسلامی نظام پورا قائم ہونے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے پورے مسائل تفصیل سے بتائے. یہاں ایک نقطہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. مکے کا مرحلہ 13 سال کا ہے اور مدینے کا مرحلہ 10 سال کا ہے. 23 سال میں اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہو گئی. سال میں اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہو گئی. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 13 سال فاؤنڈیشن بنانے میں لگے، 10 سال پوری عمارت کھڑی کرنے میں لگے. 13 سال جو ہے عقیدہ، ایمان، ان ساری چیزوں کو مضبوط کرنے میں 13 سال لگے، اور 10 سال جو ہے بلڈنگ بنانے میں لگی عمارت شریعت کی. یہ ساری تفصیلات جو ہے 10 سال میں مکمل ہو گئی. سارے مسائل، انہیریٹنس کے مسائل، جی سزائیں جو بھی کرمنل لا سے، پورے جہاد کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل، نکاح اور طلاق کے مسائل، شریعت عبادات کی، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزوں کے مسائل، ساری چیزیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیاد مضبوط نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. اور مضبوط بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے، عقیدہ ہے انسان کا. یہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. اس میں وقت زیادہ لگا، 13 سال، اور پوری عمارت کھڑی کرنے میں 10 سال. تو مکی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اگر کوئی چیز مختصر طور پر ذکر ہوتا ہے، اس کی تفصیل. قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم آیا، ٹھیک ہے، نماز کا وقت کیا ہے، کون سی نماز کس وقت پڑھنی چاہیے، کتنی رکعت، کیفیت، اس کی کیفیت کیا ہے، اس میں غلطی ہو گئی تو کیا ہے. یہ سارے مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آپ نے بتایا. کبھی جبریل آ کر بتائے، جبریل علیہ السلام نماز کا وقت بتانے کے لیے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے امامت کی 5 وقت کی نمازوں کی شروع وقت میں. ایک دن آپ نے کہا دیکھیے یہ نماز کا وقت ہے، اسٹارٹنگ کا وقت، اور دوسرے دن آئے ختم ہونے کے وقت میں انہوں نے نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کہا نماز کا ٹائم یہ دونوں بیچ کا ٹائم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتائی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی ذمہ داری، یہی ڈیوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے اس قرآن کو، اس وحی کو، اس ذکر کو، اس ریمائنڈر کو آپ کے اوپر اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کو جو کچھ اتاری جا رہی ہے قرآن کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب وحی جو اتاری جا رہی ہے، ایکسپلین کریں، اس کی تفسیر بتائیں، اس کی تشریح کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، آپ کا ہر فعل، آپ کا ہر عمل، یہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر ہے. اسی لیے جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ لوگوں نے پوچھا آپ کے اخلاق کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جواب دیا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور قرآن کریم، یہ چیز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مدینے کی زندگی میں شریعت رہی.
بعض موقع پر صحابہ سوال کرتے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا جواب نازل فرماتا۔ یہ لوگ ہلال کے بارے میں پوچھ رہے، یسألونک عن الأہلة، چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے ٹائم معلوم کرنا، مہینے معلوم کرنا اور حج کے مسائل، حج کب شروع ہوتا ہے اس کی علامت ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جب کبھی کوئی اشکال ہوتا پوچھتے اور آپ جواب دے دیتے۔ کبھی ایسا ہوتا، یہ سب فقہ کے مسائل کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ فقہ کی تاریخ کیا ہے اور یہ شریعت کیسے بنی۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اجتہاد کرتے۔ اجتہاد کا مطلب یعنی آپ جو ہے سامنے رکھ کر کسی مسئلے میں فیصلہ کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رحم دل تھے، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ ہمارے لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، معاف کر دیجئے، ہمیں ضرورت بھی ہے پیسوں کی، فدیہ لیں گے اور جو ہے بلڈ منی، فدیہ مطلب ان کو جان بچانے کے لیے پیسے ہم لے لیں گے اور جو ہے ان کو چھوڑ دیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں بڑے سخت، انہوں نے کیا مشورہ دیا؟ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو مکے سے نکالا، تکلیفیں دی، مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو، قریب آدمی کو پکڑ کر اس کا گردن مارے بس۔ عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو انہوں نے قبول کیا۔ دوسرے دن عمر فاروق جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق دونوں رو رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا اللہ کا عذاب یہ درخت جو سامنے ہے وہ درخت تک آ گیا تھا، اور قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ اگر ولولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں پہلے ہی اللہ نہیں لکھا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے تو تم نے جو فدیہ لیا اور تم نے جو معاف کیا ان لوگوں کو اس کے بدلے میں زبردست میں عذاب آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلے میں اجتہاد کیا۔ اسے بہت سارے واقعات، عبداللہ ابن ابی بن سلول منافقوں کا سردار، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارے یہ منافقوں کا سردار ہے جس کا نفاق سب کو معلوم ہے، آپ اس کے جنازے کی نماز مت پڑھائیے۔ لیکن ان کا بیٹا مسلمان، پکا مومن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھائی۔ قرآن کریم کی آیت اتری لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو ان کے جنازے میں ہرگز نہیں شریک ہونا، نماز نہیں پڑھنا آپ، اور نہ ہی ان کی خبر پر کھڑے ہونا۔ اس طریقے سے تدریج کے ساتھ 10 سالہ زندگی میں فقہ کے مسائل اترتے گئے، آتے گئے، اور جب جب مسئلہ آتا تب تب شریعت کا حکم نازل ہوتا۔ بعض موقع پر ایسا ہوا کہ صحابہ اپنی طرف سے اجتہاد کرتے کسی مسئلے میں۔ اجتہاد کا مطلب وہ سوچتے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کے پاس جو نالج ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق وہ عمل کرتے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتاتے اللہ کے رسول ہم نے ایسا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق کرتے، تصحیح کرتے، یا غلط ہوتا تو بتاتے کہ تم نے غلط کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 صحابہ سفر میں گئے اور ان کے پاس پانی نہیں تھا، غسل واجب ہو گیا، غسل کرنا ضروری تھا، تو اس میں سے ایک صحابی جو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو تیمم کا طریقہ نہیں معلوم تھا کہ کب جب غسل واجب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔
تو انہوں نے کیا کیا، مٹی میں وہ پورے بدن کو لے کر جو ہے جس طریقے سے جانور جو ہے اپنے یہ کرتے ہیں لڑتے ہیں مٹی میں، اس طریقے سے وہ لڑے، پورے بدن کو جو ہے لگنا چاہیے سمجھ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں آپ نے ایسا کیا، آپ جو ہے تیمم جو کرتے وہی کافی تھا، یعنی جو وضو کرنے کے لیے تیمم کرتے ہیں وہی اگر غسل واجب ہو جائے، پانی نہیں ہے یا پانی استعمال کرنے میں نقصان ہے جسم کو، تو صحیح سیم طریقہ ہے تیمم کا، اس وقت بھی سیم طریقہ ہے، اس کے لیے آپ جو ہے مٹی میں جو ہے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس طریقے سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے زمانے میں شریعت کے مسائل جی آتے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بات غور و فکر کرنے کی یہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا سورس آف فقہ قرآن اور حدیث ہی، دو مصدر، قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ بتاتے تھے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ، اس کی تشریح ہو جاتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، لیکن فقہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الگ مسائل کے طور پر جمع نہیں کیا گیا، الا یہ کہ بعض مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کی شکل میں بعض لوگوں کو بھیجا، جیسے عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں کے پاس آپ نے بھیجا۔ کیا مسائل تھے؟ دیات کے مسائل۔ دیت کا مطلب اگر کوئی شخص کسی کو مار دیا تو کیا اس کا حکم ہے، کتنا اس کو جو ہے پیسے دینا چاہیے، اگر کسی کی آنکھ پھوڑ دیا تو اس کو کتنا دینا چاہیے، اس کے حکم دیات کے خط میں، اور چونکہ خط میں گیا تو محفوظ ہو گیا۔ دوسرا زمانہ آتا ہے صحابہ کا زمانہ۔ صحابہ کا زمانہ رضی اللہ عنہ اجمعین، اس کو بھی دو زمانے میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک خلفائے راشدین کا زمانہ، دوسرا خلفائے راشدین کے بعد تقریباً پہلی صدی ہجری تک، یعنی سمجھ لیجئے 100 سال تک، ہجرت کے 100 سال تک۔ یہ جو زمانہ ہے اس میں ایک مسئلہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس کوئی مسئلہ اگر آ جائے، قرآن اور حدیث میں اس کی تفصیل نہیں ہے، اس کا حل نہیں ہے، تو کیا کرتے؟ قرآن اور حدیث میں جو جنرل احکام ہیں ان کی روشنی میں اپنی طرف سے فیصلہ دیتے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا، قرآن اور حدیث میں جو احکام ہیں ان کی روشنی میں کیا کرتے؟ فیصلہ دیتے، اور یہی مطلوب ہے، اجتہاد کرتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پہلے معلوم کرتے اس کے بارے میں کسی کے پاس علم ہے کیا بتاؤ، پوچھتے۔ مثال کے طور پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دادی آتی ہے، کہتی ہے میرا میراث کیا ہے، میرا حق، میرا پوتا مرا ہے، میرا حق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے کوئی حدیث معلوم ہے، تم جاؤ میں لوگوں سے پوچھ کر تحقیق کر کے بتاتا ہوں۔ لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ دادی کو آپ نے 6واں حصہ دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ٹھیک ہے مغیرہ بن شعبہ، تم نے سنا ہے، تم نے دیکھا ہے، تمہارے ساتھ کوئی گواہ ہے، وٹنس، کہ اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو ہے بات سنی؟ تو محمد بن مسلمہ انصاری ایک صحابی تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیصلہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ جب گواہی دی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ صحابہ کا زمانہ، یعنی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے، اس سے پہلے شاید میں نے بتایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ حج کیے ہیں، ابو زرع رازی کہتے ہیں 1,24,000 صحابی، 1,24,000 صحابہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. معمولی تعداد نہیں ہے اس زمانے کے حساب سے, لیکن اس 1,24,000 صحابہ میں جن کے طرف سے فتوے وغیرہ آتے ہیں, علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں 130 سے بڑھ کر کچھ صحابہ ہیں جن کی طرف سے فتوے میں ملتے ہیں. کتنے؟ 130 سے کچھ زیادہ. اتنے ہی صحابہ ہیں جن کی طرف سے, اور ان میں بھی سب سے زیادہ جو فتوے ہمیں ملتے ہیں صحابہ سے, ان میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ, علی بن ابی طالب, عبداللہ ابن مسعود, عائشہ ام المؤمنین, زید بن ثابت, عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم. 7 صحابہ. یہ 7 صحابہ ہیں جن کی طرف سے فتوے ہمیں ملتے ہیں, اور انہی کی طرف سے علم جو ہے فقہ کا علم پھیلا ہے. یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کوفہ میں تھے, عراق میں, اور وہاں جو ہے علم انہوں نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا. عبداللہ ابن عباس مکے میں تھے, یہاں ان کے شاگرد, ان لوگوں نے اپنے استاد سے علم سیکھا. مدینے میں عبداللہ ابن عمر, زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, ان لوگوں نے یہاں سے دین سیکھا. اب جو شاگرد تھے, اب دیکھتے ہیں کہ جیسا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جی علم پھیلانے والے کون؟ ان کے شاگرد. ان کے شاگردوں نے جس طرح انہوں نے تو کتاب لکھی الحمدللہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ, لیکن اس زمانے میں کتاب کا رواج نہیں تھا نا, تو کیا ہوا, ان کے شاگرد لوگ پھیلاتے تھے, اور ان کے شاگرد جیسے جیسے پھیلتے جاتے اسی طریقے سے ان کا علم بھی پھیل جاتا. صحابہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا کام جو ہوا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم کو کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا. قرآن کریم کو کتاب کی شکل میں قرآن کریم نہیں تھا, بلکہ چمڑے میں, ہڈیوں کے ٹکڑے میں, جی اس طریقے سے جو بھی ملتا اس میں لکھتے تھے, لکھا ہوا تھا, لیکن ایک کتاب کی شکل میں جیسے کتاب ہوتی ہے ویسے لکھا ہوا نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرتدین کا جو فتنہ آیا, جس میں مسیلمۃ الکذاب, اسود عنسی, جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بعض قبیلے مرتد ہو گئے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑنے کے لیے, جہاد کے لیے لوگوں کو بھیجا. مسیلمۃ الکذاب یمامہ میں جو لڑائی ہوئی, اس جنگ میں قرآن کریم کے بڑے بڑے حافظ شہید ہو گئے. بڑے بڑے حافظ کہتے ہیں کہ تقریباً 70 سے زیادہ حافظ شہید ہو گئے قرآن کریم کے کو جو یاد کیے ہوئے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو جمع کرو, ایک کتاب میں آنی چاہیے, ورنہ جو ہے یہ لوگ اگر مر جائیں گے تو یہ قرآن کریم کو ہم جمع نہیں کر پائیں گے, قرآن کا علم چلا جائے گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, میں کیسے کر سکتا ہوں. عمر فاروق بار بار سمجھاتے ہیں, حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوتا ہے, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ثابت جو نوجوان صحابی تھے ان کو بلاتے ہیں, اور بلا کر ان کے ساتھ کچھ صحابہ کو دے کر کہتے ہیں قرآن کریم کو جمع کرو اور ایک کتاب میں لاؤ. قرآن کریم کو جمع کیا گیا, ایک کتاب میں لایا گیا, لیکن قراءتیں مختلف تھیں. عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا کہ لوگ جو ہے قراءت جو اختلاف تھا اس میں آپس میں لڑنے لگے, اختلاف ہونے لگا, نہیں قرآن ایسا پڑھنا چاہیے, دوسرا کہتا نہیں ایسا نہیں, ایسا پڑھنا چاہیے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قراءت پر قرآن کریم کو جمع کیا,
اور جمع کر کے اس کے نسخوں کو، کاپیوں کو مختلف شہروں میں بھیجا کہ اس کو رکھو، باقی کو جلا دو، ختم کر دو۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ ہوا۔ صحابہ کے زمانے میں فقہ کی خصوصیت یہ تھی، اگر آپس میں اختلاف ہو جاتا تو معلوم کرتے کہ کیا دلیل ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا حل ہے، اور اگر حل معلوم ہو جاتا تو اس پر اتفاق کر لیتے، قبول کر لیتے، انکار نہیں کرتے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی۔ اس لیے بہت سارے مسائل آئے صحابہ کے زمانے میں، اختلافات آئے، لیکن جیسے ہی معلوم ہوا کہ نئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، فوراً مان گئے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلا مسئلہ آیا کہ آپ کا خلیفہ کون رہے گا۔ انصار ثقیف بنی ساعدہ جو مسجد نبوی سے تقریباً ایک 200 میٹر پر فاصلے پر ہے، وہاں جمع ہو گئے اور آپس میں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ نہیں ایسا، ایک نے کہا کہ ہم میں سے رہیں گے، ہم یہ رہیں گے، ہم۔ ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو معلوم ہوتا ہے، جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الائمۃ من قریش، مسلمانوں کا جو والی ہوگا، جو امیر ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، وہ قریش سے ہوگا۔ یہ سننا ہی تھا، سارے اختلافات ختم، سب کے سب مان گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قریش میں سے امراء ہوں گے اور انصار میں سے وزراء ہوں گے، وزیر ہوں گے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوسرے مسائل آئے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے ساتھ لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جہاد کریں گے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جہاد نہیں کریں گے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق کو سمجھایا، بار بار سمجھنے پر الحمدللہ بات آ گئی، اور اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، جہاد کریں گے، اور باقاعدہ جہاد کیا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تراویح کے مسئلے میں جمع کیا لوگوں کو، ورنہ لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان میں رات میں اپنی اپنی نماز پڑھتے تھے، باقاعدہ تراویح کی نماز کے لیے جماعت کا اہتمام نہیں تھا۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے 3 دن 3 رات جو ہے آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات۔ اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا کہیں فرض نہ ہو جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ الگ الگ، ادھر ایک امام ہے، ادھر ایک امام ہے، 2-4 آدمی ادھر کھڑے ہوئے ہیں، 2-4 آدمی ادھر کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ نہیں، ایسا کرو، کل جو ہے سب لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ سسٹم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس قسم کے بہت سارے مسائل خلفائے راشدین کے زمانے میں آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا۔ جی، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اختلافات آئیں گے، فعلیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اسی لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے زمانے میں مسجد سے بہت دور مارکیٹ میں جمعے کے دن اذان، جو انہوں نے ایک دوسری اذان، جمعے کی اذان سے بہت پہلے، تاکہ لوگ وہاں سے آئیں، زورا نامی جگہ پر، مسجد میں نہیں، زورا ایک مارکیٹ تھی مدینے میں جو مسجد نبوی سے دور، اور لوگوں کو جمعے کا وقت معلوم ہو گیا بول کر بتانے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن مارکیٹ میں اذان دینے کے لیے کہا۔ اس کو سنت، خلفائے راشدین کی سنت کہیں گے، اس کو بدعت نہیں کہیں گے، لیکن کہاں؟ مسجد میں نہیں، مارکیٹ میں۔ یہ مارکیٹ میں کیا گیا، تو اس کو چونکہ ایک خلیفہ راشد ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے،
ہم یہ کہیں گے کہ یہ صحابی کی، ایک خلیفہ راشد کی سنت ہے۔ تو اس طریقے سے صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت سارے مسائل میں اجتہاد ہوا، اور صحابہ سے تابعین نے سیکھا۔ بعض تابعین بہت مشہور تھے، سعید بن المسیب جن کو تابعین کا سردار بولا جاتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب 2 سال باقی رہ گئے تھے تب پیدا ہوئے، جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سعید مسیب رضی رحمت اللہ علیہ کے پاس اتنا بڑا علم تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی کہتے تھے جاؤ جا کر ان سے پوچھو، بولتے تھے سعید مسیب کے پاس پوچھو۔ صحابی خود، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین کا زمانہ آتا ہے، اور یہ تیسرا زمانہ ہے فقہ کا۔ اس زمانے میں بھی 7 تابعی بہت مشہور تھے، ان میں سعید بن مسیب، عروۃ بن زبیر، حسن بصری، عطاء بن ابی رباح، ابراہیم النخعی، اور قاسم بن محمد، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث، اسی طریقے سے عبداللہ بن عتبہ اور خارج بن زید بن ثابت۔ یہ کچھ تابعی تھے جو بہت مشہور تھے اور یہ فتویٰ دیتے تھے۔ تیسرا زمانہ تابعین کا۔ تابعین کے زمانے میں الحمدللہ علم کو جمع کرنے کی تھوڑی کوشش ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں جو کتابیں لکھی گئیں 2 صدی ہجری میں، اس میں کتابوں کے حدیثوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کے فتوے بھی نقل کیے جاتے تھے، لکھے جاتے تھے، تابعین کے فتوے بھی لکھے جاتے تھے۔ چوتھا زمانہ آیا جس میں فقہ کو جمع کیا گیا، فقہ کو جمع کیا گیا۔ یہ جو ہے 3 صدی ہجری کے بعد، 3 صدی ہجری 4 صدی ہجری، یعنی 200 سال سے لے کر تقریباً 400 سال تک کا زمانہ۔ اس زمانے میں بہت سارے ائمہ آئے، بہت سارے امام، اور ان سے پہلے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 160 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا ایک مذہب تھا، جیسے آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا ایک ایک مذہب الگ الگ، اس طریقے سے بعض اور علماء تھے ان کے مذہب تھے باقاعدہ، ان کے شاگرد تھے، لیکن بعد میں ختم ہو گئے۔ اسی طریقے سے داؤد الظاہری، ان کے ماننے والے تھے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ اور آخر میں جا کر جو 4 مذہب، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور شروع سے جو آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے، یہ تاریخ اہل حدیث کی تاریخ پہلے سے ہے۔ اہل حدیثوں کا جو فقہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ بڑے بڑے علماء جو کتابیں لکھے ہیں، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، یہ 460 پر 3 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان سے پہلے ابن المنذر 310 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تقریباً۔ ابن المنذر انہوں نے جو کتابیں لکھی اس میں باقاعدہ نوٹ کرتے ہیں کہ اہل حدیث کا یہ مسلک رہا ہے۔ تو جیسا لوگ کہتے ہیں کہ نیا مسلک ہے، یہ مسلک نیا مسلک نہیں ہے، لیکن یہ 4 مسلک جو پھیلے ہیں وہ کیسے پھیلے، یہ کیسے پھیلے، ان کا انتشار کیسے ہوا؟ ان کے شاگردوں کے ذریعے ہوا۔ ان کے شاگرد جب حکومت میں قاضی بن جاتے ہیں، چیف جسٹس، تو چیف جسٹس کیا ہوتا ہے، جہاں جہاں بستیوں میں قاضی کی ضرورت ہوتی ہے اپنے جاننے والوں کو قاضی بناتا ہے۔ اب جیسے قاضی صاحب ہیں، اب لوگ کیا کرتے ہیں، شادی کرانا ہے تو جو ہے قاضی صاحب سے کرانا ہے، مشہور آدمی ہے، چلو ان کو بلا لو۔ تو اس طریقے سے جو ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز پھیلتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے، 2 بڑے شاگرد ہیں، محمد بن حسن شیبانی اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کی کتابیں ہیں۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ عباسی حکومت کے زمانے میں قاضی القضات، چیف جسٹس تھے۔
اب یہ چیف جسٹس تھے تو ان کے جاننے والے ان کے جو شاگردوں کو کیا کرتے ہیں؟ قاضی بناتے ہیں. اس کی وجہ سے فقہ حنفی پھیلا. پورے اس وقت عرب کا زمانہ اور ادھر پورا ایران پورا سنی تھا. یہ پورا ایران یہ سنی علاقہ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیث کی کتابیں لکھنے والے جو 6 امام ہیں یہ سب کے سب ایران سے تعلق رکھنے والے ہیں. امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، پورا اس میں اس وقت کیا ایران میں شامل تھا. بخارا، ترمذ، امام مسلم نیشاپور ایران میں ہے، نیشاپور. جی اس وقت کا جو زمانہ ہے رشیا کے بعض علاقے جو ہیں یہ آذربائیجان یہ پورا ایران میں آتا تھا. آپ سب الگ الگ ہو گئے رشیا کے گورنمنٹ میں رہ کر بعد میں الگ ہو گئے، لیکن یہ پورا ایران کا علاقہ. اس کو کہتے تھے کہ بلاد ما وراء النہر، نہر کے پیچھے والے علاقے، بہت بڑا. تو پورا سنی علاقہ. یہ صرف جو ہے خمینی سے پہلے جو حکومت تھی احمد رضا پہلوی، رضا خان پہلوی کی جو حکومت تھی وہاں پر ایران میں، اس نے زبردستی لوگوں کو شیعہ بنایا، ورنہ پورے کا پورا ایران سنی ایران. یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زبردستی لوگوں کو قتل کروا کر سنی بنایا، شیعہ بنایا گیا. جبکہ یہ پورے کے پورے علاقے اگر آپ پڑھیں گے، علم کے علاقے، فقہ کے علاقے، اور ان علاقوں میں پورے کا پورا فقہ حنفی. اور آج بھی ادھر آپ چلے جائیں گے پورا انڈیا اور افغانستان اور اس طریقے سے ترکیہ، ان علاقوں میں جو ہے فقہ حنفی کے ماننے والے ہی زیادہ تر رائج ہیں. کیسے؟ حکومت کے ذریعے. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ظاہری مذہب کے بڑے عالم مانے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 2 مذہب مسلک پھیلے ہیں حکومت کی وجہ سے، فقہ حنفی اور فقہ مالکی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد افریقیا میں پھیلے، وہاں بڑے بڑے پوسٹوں پر تھے، تو وہ لوگ جو ہے فقہ مالکی کو پھیلائے. مصر، سیریا وغیرہ کے علاقوں میں شافی مسلک کے علماء، اور ایک زمانے میں حجاز میں امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ شافی مسلک کے امام ہیں، اور وہ جو ہے لکھتے ہیں ان کی طبقات الشافعیہ کے مقدمے میں بتاتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، شافی مسلک ہی برحق مسلک ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ بولتے ہیں ہمارے مسلک کا خطیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خطبے کو سن رہے ہیں اور خاموش ہیں، دلیل پیش کر رہے ہیں. یہ تعصب پھیل گیا بعد کے زمانے میں. اس کے بعد کا زمانہ جو ہے چوتھا، یہ 5ویں صدی پانچواں فقہ کا 5واں مرحلہ ہے، جس میں جمود طاری ہو گیا، تقلید پھیل گیا، اور ہر آدمی، ہر مسلک کے لوگ اپنے امام کو لے کر دوسرے امام کو ٹھکرانے کی بات کرنے لگے. سوال کیا گیا کہ کیا ایک شافی مسلک کی لڑکی کو حنفی مسلک کے لڑکے سے شادی کر سکتے ہیں؟ جواب دیا جاتا ہے کر سکتے ہیں. کیسا کر سکتے ہیں؟ جیسا ایک مسلمان کو یہودی سے کر سکتے، یہودی عورت سے کر سکتے ہیں. یہودی یا عیسائی عورت سے، اہل کتاب عورت سے کرنے کے لیے جو اسلام میں اجازت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا حنفی لڑکا ہے، شافی لڑکی ہے تو شادی ہو سکتی ہے، اگر الٹا ہے تو شادی نہیں ہو سکتی. اگر حنفی لڑکی ہے اور لڑکا اگر شافی ہے تو شادی نہیں ہو سکتی. یہی نہ ہوا، کیونکہ اسلام میں مسلمان یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن یہودی یا عیسائی لڑکا مسلمان لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا. اس طریقے سے جواب دیا گیا. اور تقلید کا مطلب بلائنڈ فالوئنگ اتنا رواج ہو گیا کہ یہ کہا گیا کہ ہر وہ حدیث جو ہمارے امام صاحب کے مسلک کے مخالف ہے، یا تو وہ حدیث ضعیف ہے یا منسوخ ہے. ایسی باتیں سب آ گئی.
اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ تقریباً 7ویں صدی ہجری تک یہ جو ہوا ہے، علماء کہتے ہیں کہ بغداد پر 7ویں صدی ہجری میں 676 ہجری میں جو حملہ ہوا، تب تک یہ جمود کا مرحلہ تھا. اس کے بعد جو ہے یہ جمود ٹوٹا ہے، اور یہ تخلیط کا جو بھوت لوگوں پر سوار تھا یہ ٹوٹا ہے اور یہ ختم ہوا ہے. اس کے بعد ابن تیمیہ، ابن قیم رحمت اللہ علیہم اور ایسے لوگ آئے، اور ان لوگوں نے واضح کیا لوگوں کے سامنے کہ اگر کسی ایک آدمی کی بات میں پورا حق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عام آدمی جس عالم کو دیندار سمجھتا ہے، اس کی بات کو صحیح سمجھتا ہے، اس کی فالو کرتا ہے نا. کوئی بھی آدمی کرتا ہے، آپ کو جو معلوم ہے، آپ کے پاس جو علماء ہیں جن کو آپ علماء سمجھتے ہیں، ان سے مسائل معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. لیکن عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہی دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کو اتنا ہی معلوم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہی ہر ایک مسلمان کے سامنے مقصد ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارے امام صاحب نے اگر کہا ہے وہی مانیں گے، اگرچہ کہ اس کی حدیث اس کے خلاف جاتی ہے تب بھی ہم جو ہے حدیث کو چھوڑیں گے. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ بات لوگوں میں پھیل گئی. تخلیط کا جو زمانہ آیا، یہ جو ہے پانچواں مرحلہ ہے فقہ کا، جس میں جو ہے یہ کتابیں بہت لکھی گئیں. اپنے مسلک کے علماء نے جو بات کہی اسی کو حق کہا گیا، دوسرے کو باطل کہا گیا. لیکن ہر زمانے میں الحمدللہ ایسے علماء موجود تھے جو حق کو بتانے والے تھے. اس کے بعد جو ہے زمانہ آیا الحمدللہ، اس میں لوگوں نے اجتہاد کیا. یعنی اس میں یہ بتایا گیا تخلیط کے زمانے میں اجتہاد کا دروازہ بند. اجتہاد کا دروازہ بند کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنے تو اب کوئی امام مجتہد پیدا نہیں ہو سکتا. یہاں تک لوگوں نے کہا اجتہاد کا دروازہ بند، اب کوئی بڑا مجتہد پیدا نہیں ہو سکتا. جو کتابوں میں ہے وہی چیز. اس کی ایک مثال شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، سیریا میں تھے، جارڈن میں. ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میرا ایک دوست ہے کرسچن، عیسائی، اور وہ میرے گھر میں فریج میں سور کا گوشت لا کر رکھنا چاہتا ہے. یہ میرا دوست ہے، کرسچن عیسائی ہے، میں کیا کروں؟ یہ مسئلہ لے جا کر اس کے عالم سے پوچھا، جو کہ حنفی عالم نے کہا کہ میں بات دیکھتا ہوں، بعد میں بتاتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں. پھر گیا، پھر پوچھا، پھر بھی کہا کہ نہیں، بعد میں دیکھتا ہوں، بعد میں. 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا، جواب نہیں دیا. اب جو ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر اس نے پوچھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص جو ہے، یہ عالم، ان کے پاس یہ ہے کہ اب کتابوں میں دیکھتے ہیں، اور وہ زمانے میں کتابوں میں کہاں ملیں گی چیزیں؟ فریج نہیں تھا اس زمانے میں. اب تلاش کرتا ہے کہاں ملتی ہے، مسئلہ نہیں ملتا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قرآن میں اگر سوچتا تو اس کا جواب مل جاتا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تقوی اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، اور ظلم اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. اور یہ جو ہے ظلم کا کام ہے، کیونکہ اللہ نے حرام کیا ہے. تو گرچہ کہ دوست ہے، گوشت ایک یہودی یا عیسائی کا ہے، اس کے لیے ٹھیک ہے، حلال ہے اس کی نظر میں، پھر بھی ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. تو یہ ہے فرق کہ آپ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر، علماء کی باتوں کو سامنے رکھ کر آپ اجتہاد کریں اور اس کی روشنی میں آپ جواب دیں. آخر میں ایک اہم مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت اور جماعت، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چاروں ائمہ رحمت اللہ علیہ مجمعین اور جتنے بھی امام بڑے بڑے گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ علماء، یہ امام
اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے ان لوگوں کی محنت اور ان کا علم یہ قابل مبارک ہے، اور ہم لوگ ان کی عزت کریں گے، ان کے علم سے استفادہ کریں گے۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جلا ڈالو، وہ جلا ڈالو، اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں نے نعوذ باللہ جن کے اندر تشدد ہے کہا فتح الباری کو جلا دو۔ کیوں؟ اس میں جو ہے عقیدے کے بعض غلطیاں ہیں۔ سوال یہ ہے نبی کے علاوہ کون انسان ہے جس کے پاس غلطی نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون انسان ہے جس کے پاس غلطی نہیں ہے؟ ایک آدمی کے بڑے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کی غلطیوں کو گنا جائے۔ جی، اس کی غلطیاں گنا جائے، یہ نہیں کہ ان گنت بہت زیادہ ہے، حق ان کے پاس کم ہے، غلطیاں زیادہ، ایسا نہیں۔ تو سارے علماء جن کے بارے میں الحمدللہ دین میں جی ان کی قربانیوں کا، ان کے اخلاص کا ذکر ہے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی عالم غلطی سے پاک نہیں، کوئی عالم غلطی سے پاک نہیں۔ چاروں ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سے غلطیاں ہوئی ہیں، نبی نہیں تھے وہ لوگ جی، لیکن ان کی جو خوبیاں ہیں ان کی غلطیوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ لہذا ان کی کتابوں کو پڑھیں گے، ان کے علم سے استفادہ کریں گے، اور ان میں جو حق ہے اس کو ہم چنیں گے، جو قرآن اور حدیث سے زیادہ قریب ہے ہم اس کو مانیں گے، چاہے وہ کسی بھی امام کا ہو، امام ابو حنیفہ کا ہو، امام مالک کا ہو، امام شافعی کا ہو، امام احمد بن حنبل یا دوسرے ائمہ، جن کی بات حق سے زیادہ قریب ہے ہم اس کو لیں گے، سارے ائمہ کا احترام کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے ایک امام ایک مسلک میں پورا حق منحصر ہے اور اس کے باہر جو بھی ہے باطل ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ اماموں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے اسباب ہیں، اور بڑی تفصیل سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر ایک کتاب لکھی، رفع الملام عن الائمة الاعلام، یعنی بڑے بڑے ائمہ جو گزرے ہیں ان کو ملامت نہیں کی جائے گی، ان کو برا بھلا نہیں کیا جائے گا، ان کی عزت کی جائے گی۔ چاروں ائمہ اور سارے جتنے ائمہ ہیں اہل سنت اور جماعت کے، ان کا احترام ہم کریں گے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر بعض امام چاروں ائمہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوا ہے، کیوں ان سے غلطی ہوئی؟ کسی مسئلے میں حدیث ان کو نہیں پہنچی۔ ضروری نہیں ہے کہ امت کا ایک فرد سارا علم جمع کرے، نہیں ہو سکتا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا امت کا ایک فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے پاس علم ہے بھی تو کیا سمجھے گا یہ حدیث صحیح نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی نظر میں ضعیف ہوگی، حالانکہ دوسروں کی نظر میں صحیح ہے، اور ہو سکتا ہے اصل میں صحیح ہو، حقیقت میں حدیث صحیح ہو۔ تو حدیثوں کا نہ پہنچنا، خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 میں انتقال کیے، اس زمانے میں حدیث کی کتابیں جمع نہیں تھی۔ اب یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کیا جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث نہیں معلوم، تم نہ معلوم کیا؟ بعد کے زمانے میں معلوم کیا؟ یہ بھونڈا سوال ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب اپنے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، جن کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر راتوں رات مشورہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بعض حدیثیں معلوم نہیں تھی، تو بعد کے آنے والے لوگوں کو بعض حدیثیں نہیں معلوم ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ دادی کے وراثت کے بارے میں آپ نے دیکھا، دادی کے مسئلے میں کہ ان کو چھٹا حصہ ملنا چاہیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا، مغیرہ بن شعبہ کو معلوم تھا۔ اس طریقے سے بہت سارے مسائل۔ تو یہ کہنا امام سے بڑھ کر تمہیں بن گئے کیا، یہ غلط۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقام، ان کا علم، ان کا اخلاص، سب کچھ قابل قبول، لیکن یہ کہنا کہ جو ہے بعد کے لوگوں نے نہیں معلوم ہے، ان کو معلوم ہے، یا کسی بھی امام کے بارے میں، یہ بات غلط ہے۔
یہ بات غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جس کو پورے طریقے سے اسلام کو جمع کر لے، پورے معلومات جمع کر لے. ہاں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت پوری امت سے غائب نہیں ہو سکتی، چھٹ نہیں سکتی. مکہ والوں کو معلوم نہیں ہے تو عراق والوں کو معلوم ہوگا، عراق والوں کو معلوم نہیں ہے تو سیریا والوں کو معلوم ہوگا، ان کے لوگوں کو معلوم نہیں تو مدینے والوں کو معلوم، کسی نہ کسی کے پاس وہ علم ہوگا. یہ ناممکن سی بات ہے کہ پوری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے غافل ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ قیامت تک اس حدیث کو، اس دین کو رہنا ہے. ایک تو یہ سبب ہے کہ بعض لوگوں کو، بعض علماء کو حدیثیں، بعض ائمہ کو حدیثیں نہیں پہنچی، یہ ایک سبب. اور یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام احمد کو بولتے تھے، دیکھو میں جو فتوے دے رہا ہوں، یہ فتوے اگر حدیث کے مخالف ہیں تو مجھے بتاؤ. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ناصر السنہ کہا جاتا ہے، سنت کے، حدیث کے مدد کرنے والے. کتاب الرسالہ میں انہوں نے اتنا بہترین جواب دیا حدیث پر اعتراض کرنے والوں کا. انہوں نے کہا اگر کوئی حدیث میرے فتوے کے خلاف صحیح ہو جائے تو میں اس حدیث کے مطابق، میرا فتویٰ ہے میری زندگی میں، میرے مرنے کے بعد بھی میرا فتویٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہی ہوگا. اسی لیے امام بیہقی جو 405 ہجری میں انتقال کیے، ان کے بارے میں آتا ہے، امام بیہقی کے بارے میں، کہ انہوں نے شافعی مسلک کے تھے، بڑے محدث، اور شافعی مسلک کے حدیث مسئلوں کے لیے حدیثیں دلیلیں جمع کی. وہ کہتے ہیں امام شافعی یہ حدیث صحیح ہو گئی ہے، لہذا تمہارا فتویٰ ایسا ہونا چاہیے. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 204 ہجری میں انتقال فرمائے، اور یہ 5ویں ہجری میں انتقال کی امام بیہقی. امام بیہقی کیا کرتے ہیں، امام دیکھو یہ حدیث آپ نے جو فتویٰ دیا ہے اس کے خلاف ہے. اور چاروں اماموں نے ایک بات پر اتفاق کیا ہے، چاروں اماموں نے کہا دیکھو ہم نے جہاں سے دین سیکھا ہے تم بھی وہاں سے دین سیکھو، قرآن اور حدیث سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف کہا اگر میرا فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراتا ہے تو دیوار پر پھینک دو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، اور ان کے شاگردوں نے، ان کے علماء نے یہ سارے فتوے چاروں اماموں سے نقل کیے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص پوچھتا ہے اس مسئلے میں یہ حدیث ہے، اس مسئلے میں یہ حدیث ہے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا فتویٰ بھی ایسے ہی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، میرے گردن میں کراس دیکھ رہے ہیں کیا تم؟ صلیب پہنا ہوا ہوں میں نہیں چرچ سے نکل کر آیا، میں مسلمان ہوں، میں کرسچن یا یہودی نہیں ہوں، میں کافر نہیں ہوں. میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں لوں گا تو پھر کس کی بات لوں گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے اقوال ہیں ان ائمہ کے. لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چاروں امام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اور جتنے علماء گزرے ہیں ہم سب کا احترام کریں گے، جن کے بارے میں بڑی بڑی قربانیاں ہیں، ہم ان کا احترام کریں گے اور ان کے علم سے استفادہ کریں گے. ان کی غلطیوں کے لیے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ان کی غلطی کو معاف فرما. قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی گزر چکے ہیں، ایمان میں سبقت کر چکے ہیں، ان کو بھی معاف کر دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے اللہ مؤمنوں کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف ہمارے دل میں کینہ کپٹ نہ رکھ، اور اے اللہ ہمیں معاف کر دے، بے شک تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ عقیدہ مؤمن کا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان علماء سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے زمانے میں جو کہ انسائکلوپیڈیا کا زمانہ ہے، فقہ کے انسائکلوپیڈیا کی کتابیں آئیں، کئی ممالک میں بڑی کوشش ہوئی. کویت میں باقاعدہ موسوعہ الفقہ کے نام سے جو ہے بڑی کتابیں، سارے فقہ کے علماء، مذاہب، اقوال سب جمع کیے گئے، انسائکلوپیڈیا کی کتابیں الحمدللہ آئیں. اسی طریقے سے وہاں فقہ اکیڈمی آ گئے تاکہ فتویٰ دینے والا ایک عالم دو عالم کے بجائے ایک اکیڈمی کی شکل میں فتویٰ جائے. جدہ میں ہے، انڈیا میں ہے،
دوسرے ممالک میں بھی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی الحمدللہ جی مسائل کو سمیٹنے اور جو ہے اجتماع اور اجتماعی فیصلے لینے کا بہت اچھا الحمدللہ موقع ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اگلے درس میں ہم علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سیرت کے بعد بلوغ المرام کی کتاب کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ علم ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، اور جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص کے ساتھ ہم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔